بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں اور عمر میں بہت اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ آج ہے لیسن نمبر 13 اور حدیث نمبر 25 اور 26۔ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے، ترجمہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق کیا کرنے کے کام ہے وہ بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم عربک میں پڑھیں گے اور اس کو اس طرح شروع کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ ترجمہ: جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی، اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی کو برائی سے روکا اور اس کو نیکی کی دعوت دی تو اس کا تو ثواب آپ کو ملے گا۔ جو نیکی کرنے والا نیکی کر رہا ہوگا، جتنی دیر تک وہ نیکی کرے گا نا آپ کے بتانے سے، اس کا بھی ثواب آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آج سے جہاں بھی کہیں آپ کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو اس کو ایٹ لیسٹ منع ضرور کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے کہنے سے رک جائے گا نا اور وہ نیکی کی طرف آ جائے گا، بھلائی کی طرف آ جائے گا، تو جتنا وہ کام کرے گا نیکی اور بھلائی کے ساتھ، اس کا بھی ثواب آپ لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، جیسے کہ کوئی بچہ بھی آپ کے سامنے اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کو منع کرے اور اس کو بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کیونکہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے۔ تو یہ ایک نیکی کی اور بھلائی کا ایک بہترین میسج ہے نا۔ اگر یہ آپ اس کو بتائیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو منع کریں آپ۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نا تو آپ ان کو بتائیں کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اچھا جی، تو آئیے اب جو ہماری نیکسٹ جو حدیث ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ پہلے عربک میں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اللہ کے فضل اور عطا کی خوشخبری دو اور صرف عذاب کا ذکر کر کے لوگوں کو متنفر نہ کرو، یعنی گمراہ نہ کرو، یہ ڈراؤ مت اتنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف عذاب کے بارے میں مت بتاؤ، صرف یہ نہ بتاؤ کہ میں غضب والا ہوں، یہ بھی بتاؤ ساتھ کہ میں فضل والا بھی ہوں، میں عطا کرنے والا بھی ہوں۔ دیکھیں، جیسے میں ایک مثال دوں، آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتی ہیں اور وہاں آپ کو پتہ چلے جا کے کہ یہاں کی جتنی ٹیچرز ہیں وہ بہت سخت ہیں، وہ سزا دیتی ہیں، وہ مارتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، تو کیا ہوگا آپ کے پاس امپریشن؟ آپ وہاں پہ جانے سے پہلے ڈر جائیں گے۔ تو اسی طرح، اور اگر کوئی وہاں پر آپ کو کہہ دے کہ نہیں یہاں کی ٹیچرز تو بہت اچھی ہیں اور آپ لوگوں کو بہت اچھی پیار محبت سے پڑھائیں گی، تو جاننے میں کتنی خوشی ہوگی، رائٹ؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضل اور عطا کی خوشخبری بھی بتاؤ، یعنی میں فضل بھی دیتا ہوں، میں عطا بھی کرتا ہوں، اس کی خوشخبری بتاؤ۔ صرف عذاب یا صرف مجھ سے ڈرانا ہی نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ پھر ڈر کے مارے جو ہے وہ دین کو قبول نہیں کریں گے یا اس کی طرف نہیں آئیں گے یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں دونوں باتیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ تو آج سے آپ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کائنڈ ہے اور بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن اگر بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے اور پھر وہ سزا بھی دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے گناہ کرنے پہ بھی ہم کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر بلیسنگ کی ہے، انسان کو کتنی محبت اور پیار سے بنایا ہے۔ تو بس ہر وقت آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ بھی پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ چلیں اب اس کو جلدی جلدی یاد کیجئے اور اپنی امی کو سنائیے، اور پھر انشاءاللہ جب گروپ اوپن ہوگا تو گروپ میں سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ گڈ لک فار دیٹ۔